کاش ہمارے راجہ پرویز اشرف یا ان کے بعد آنے والے ان جیسے راجے ایک بار، جی ہاں صرف ایک بار، وینزویلا کے ان جہانی ہیوگو شاویز کی کہانی پڑھ لیں۔ کاش یہ وینزویلا کی گلیوں میں روتے، بال نوچتے، سر میں راکھ ڈالتے اور دھاڑے مار مار کر ایک دوسرے کے گلے ملتے عوام کو دیکھ لیں۔ کاش یہ ایک بار اپنے مرحوم صدر کو اپنا والد قرار دیتے عوام کے تاثرات سن لیں، تو شاید ان کا ضمیر بھی انگڑائی لے لے، یہ بھی جمہوریت کے اصل مفہوم تک پہنچ جائیں، یہ بھی ہیوگو شاویز جیسے لیڈر بن جائیں۔ ہیوگو شاویز صدر آصف علی زرداری کی طرح جاگیردار، سرمایہ دار اور صنعت کار کا بیٹا نہیں تھا، یہ میاں نواز شریف کی طرح ایک انڈسٹریلسٹ کا بیٹا بھی نہیں تھا، یہ یوسف رضا گیلانی کی طرح کسی گدی نشین کی اولاد بھی نہیں تھا، اور یہ کسی راجہ خاندان کا چشم و چراغ بھی نہیں تھا، یہ پرائمری اسکول کے معمولی ٹیچر کا بیٹا تھا، یہ 6 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا، اور اس کی زندگی کا واحد مقصد بیس بال کا قومی کھلاڑی بننا تھا۔ یہ بیس بال کھیلتا تھا، یہ اچھا کھلاڑی بھی تھا، لیکن اسے بتایا گیا کہ وینزویلا تیسری دنیا کا تیسرے درجے کا ملک ہے، اور ایسے ملکوں میں ترقی کے لیے سفارش ضروری ہوتی ہے، اور خواہ یہ بیس بال ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہر قیمت پر بیس بال کا قومی کھلاڑی بننا چاہتا تھا، مگر اس کے اسکول ٹیچر والد کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہیوگو شاویز قد کاٹ میں مضبوط تھا، چنانچہ اس نے آرمی جوائن کر لی۔ آرمی میں جانے کی واحد وجہ بیس بال تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آرمی مضبوط ترین ادارہ ہے اور یہ اس ادارے میں رہ کر خود اپنی سفارش بن جائے گا۔ فوج میں اسے باغیوں کو کچلنے کے لیے بنائی جانے والی اسپیشل فورس میں شامل کر دیا گیا، اور یہ دوسرے جوانوں کے ساتھ مل کر ملک بھر میں باغیوں کے خلاف آپریشن کرنے لگا۔ ان آپریشنز نے اس کی آنکھ کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وینزویلا معاشرتی لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم ہے، بالائی طبقہ اور زیریں طبقہ۔ بالائی طبقہ کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، یہ لوگ سیاسی جماعتوں، فوج، بیوروکریسی، جاگیرداروں اور صنعتکاروں پر مشتمل ہے۔ وینزویلا تیل کی دولت سے مالا مال ہے، یہ تیل پیدا کرنے والا دنیا کا 13واں بڑا ملک ہے۔ بالائی طبقے کو آئل کمپنیوں کی آشیرواد حاصل ہے۔ آئل کمپنیاں حکمران طبقے سے مل کر ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں، جبکہ زیریں طبقہ بری طرح پس رہا ہے۔ یہ تعلیم، صحت، روزگار اور انصاف جیسی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہے۔ ہیوگو شاویز آپریشن کے لیے نکلتا تھا تو یہ عام لوگوں کی حالت دیکھ کر رونے لگتا تھا۔ وینزویلا میں 70 اور 80 کی دہائی میں باغی سر اٹھا رہے تھے، یہ سرکاری عمارتوں اور سرکاری شخصیات کو نشانہ بناتے تھے، جبکہ شاویز کا اسکواڈ باغیوں کو کچلتا تھا۔ شاویز کو محسوس ہوا کہ یہ باغی بے گناہ ہیں، غربت اور عدم مساوات کی وجہ سے ان کے پاس بغاوت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ کیپٹن شاویز، میجر شاویز اور آخر میں کرنل شاویز کے اندر ایک باغی مچلنے لگا۔ یہ اس قدر خوفناک بغاوت تھی کہ یہ بیس بال تک بھول گیا۔ کرنل شاویز نے اپنے باغی جذبوں سے مجبور ہو کر 1992 میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام ہو گئی، یہ گرفتار ہوا اور اسے جیل میں پھینک دیا گیا۔ اسے جیل میں اندازہ ہوا کہ جمہوری ملکوں میں فوجی بغاوتوں کی گنجائش نہیں ہوتی، اگر اس نے تبدیلی لانی ہے تو اسے ووٹ کا سہارا لینا ہوگا۔ وینزویلا میں اس وقت 2 سیاسی جماعتیں تھیں، یہ میوزیکل چیئر کی طرح آپس میں کرسی بدلتی رہتی تھیں۔ شاویز نے جیل میں اپنی سیاسی جماعت بنائی، باہر آیا اور عوام میں کود گیا۔ وہ 5 سال تک عوام میں اٹھتا بیٹھتا، کھاتا اور سوتا رہا۔ اس نے 5 برسوں میں عوام کو یقین دلا دیا، میں وہ شخص ہوں جو عوام کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ عوام غربت، سیاسی منافقت اور طبقاتی تقسیم سے تنگ تھے، چنانچہ یہ شاویز کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یوں یہ 1999 میں وینزویلا کا صدر منتخب ہو گیا۔ شاویز نے صدر بنتے ہی اپنے وعدے نبھانا شروع کر دیے۔ اس نے تمام صنعتیں، پرائیویٹ کمپنیاں قومیہ لیں، اس نے تیل کی ساری دولت عوامی فلاح پر لگا دی، ملک میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اسکول بنوائے، عالمی معیار کے ہسپتالوں کے ذریعے عوام کو صحت کی مفت سہولت دی، ملک میں 1 لاکھ کوآپریٹو سوسائٹیاں بنوائیں۔ ان سوسائٹیوں نے روزگار کے ذرائع پیدا کیے اور عوام خوشحال ہو گئے۔ ہیوگو شاویز نے جس وقت اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت وینزویلا کی 55% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی تھی، بے روزگاری کی شرح 20% تھی، لیکن 5 مارچ 2013 کو جب یہ فوت ہوا تو یہ بے روزگاری صرف 7% رہ گئی تھی اور خط غربت سے نیچے آبادی صرف 20%۔
شاویز نے 2002 میں ملک کی تمام آئل کمپنیاں کو میا لیں۔ اس نے 9/11 کے بعد امریکہ اور جارج بش کو شیطان، فاشسٹ اور درندہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ اسرائیل کا بھی بہت بڑا مخالف تھا۔ اس نے عراق، ایران اور شمالی کوریا کی اس وقت حمایت کی جب یہ ملک خود اپنے حقوق کی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ شاویز نے سلامتی کونسل میں کھڑے ہو کر بش کو شیطان، بزدل، قاتل، نسل کش، نشے باز، جھوٹا، منافق، نفسیاتی مریض اور دنیا کا بدترین شخص کہا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے رد عمل میں اس کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بننا شروع کر دیے۔ وینزویلا کی فوج، سیاسی جماعتیں، صنعت کار، سرمایہ کار، آئل کمپنیاں اور بیوروکریسی بھی اس کے خلاف ہو گئی۔ امریکہ نے ڈالروں کے دروازے کھول دیے، جس کے بعد وینزویلا میں 11 اپریل 2002 کو شاویز کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ فسادات ہوئے اور فوج فسادات کی آڑ لے کر اقتدار پر قابض ہو گئی۔ شاویز کی حکومت ختم ہو گئی۔ امریکہ کی کوشش تھی کہ یہ جلد سے جلد الیکشن کرا دے اور وینزویلا میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کر دے، لیکن عوام کو صرف اور صرف شاویز چاہیے تھا۔ چنانچہ عوام باہر نکلے، انہوں نے فوج، سیاسی جماعتوں اور سفارتی علاقوں کا گھیراؤ کیا اور صرف 48 گھنٹے بعد شاویز کو دوبارہ ایوان صدر میں بٹھا دیا۔ فوج واپس بیرکوں میں چلے گئی اور اس کے بعد شاویز نے واپس مڑ کر نہ دیکھا۔ عوام نے 7 اکتوبر 2012 کو اسے چوتھی بار صدر منتخب کر لیا۔ اس کا اقتدار 14ویں برس میں داخل ہو گیا اور یوں یہ دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والے دنیا کے 3 بڑے لیڈروں میں شامل ہو گیا۔ یہ عوامی آدمی تھا۔ یہ عوام میں عوام کی طرح رہتا تھا۔ یہ روزانہ 18 گھنٹے کام کرتا تھا۔ نیند بھگانے کے لیے روزانہ 30 کپ چائے پیتا تھا۔ عوامی فلاح کے منصوبوں کی خود نگرانی کرتا تھا۔ کرپشن فری تھا۔ خود کسی پلاٹ پر قبضہ کیا اور نہ ہی اپنے کسی بھائی، بھتیجے، بھانجے اور داماد کو اجازت دی۔ اس نے بس ڈرائیور کو اپنا نائب بنایا اور اس کو باقاعدہ ٹریننگ دی۔ دنیا نے وینزویلا کی امداد بند کر دی۔ غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ لے کر واپس چلی گئیں اور یورپ نے اس کا حقہ پانی بند کر دیا، مگر یہ اپنے ملکی وسائل سے لوگوں کی حالت بدلتا رہا، یہاں تک کہ آج وینزویلا کے عام لوگ امریکی شہریوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ دل سے اس کا احترام کرتے ہیں۔ وینزویلا کا شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس میں شاویز کی تصویر نہ ہو یا لوگ جس کے پاؤں نہ چھونا چاہتے ہوں۔ آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ 2 باتوں سے لگا لیجئے۔ یہ آخری الیکشن کے دوران بیمار ہو گیا۔ یہ کینسر کا مریض تھا۔ یہ الیکشن جیت گیا مگر بستر مرگ پر شفٹ ہو گیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد وینزویلا کے ایک ٹیلی ویژن نے اس کی موت کی خبر چلا دی۔ لاکھوں لوگ فوراً سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے اس چینل کا محاصرہ کر لیا اور چینل کے لیے جان بچانا مشکل ہو گئی۔ وینزویلا کے آئین کے مطابق صدر انتخاب کے بعد 10 جنوری کو حلف اٹھاتا ہے۔ اگر صدر حلف نہ لے تو 30 دن کے اندر اگلے الیکشن ہوتے ہیں۔ شاویز بیمار تھا، یہ حلف نہ اٹھا سکا۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے عوامی دباؤ میں آئین کی یہ دفعہ معطل کر دی اور حلف کی تقریب شاویز کے صحت مند ہونے تک ملتوی کر دی۔ شاویز 5 مارچ 2013 کو انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا۔ لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ کاش یہ مناظر ہمارے حکمران، ہمارے راجے مہاراجے بھی دیکھ لیتے اور ان سے صرف اتنا سیکھ لیتے کہ آپ اگر عوام کے سچے خادم ہیں تو پوری لوکل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مل کر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی، اور اگر آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا تو آپ 5 سال پورے کرنے کے باوجود اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ باقی زندگی کنٹینر میں گزاریں گے، خواہ آپ زرداری ہوں، گیلانی ہوں یا راجے ہوں۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔